صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ پاکستان سمیت اسلامی ممالک کا مشترکہ مذمتی اعلامیہ جاری، کہا اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا کوئی اقدام قبول نہیں۔ اسرائیلی اقدام افریقہ کے ہارن اور بحیرہ عرب کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان شریک۔ سعودی عرب نے بھی صومالی سرزمین پر نئے ملک کا قیام تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری، یکجہتی، علاقائی استحکام کی مکمل حمایت۔ عرب لیگ، خلیج تعاون کونسل، افریقی یونین، یورپی یونین سمیت متعدد ممالک کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی کا ٹیلی فون۔ صومالی وزیر خارجہ کی سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر کثیر الجہتی فورمز پر صومالیہ کی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور مصر کے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ صومالیہ اور یمن سمیت علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، وہ کینسر کے مریضوں کے دکھ اور ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے۔ وہ خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار رہ چکے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شاندار ادارے کا افتتاح کرنا ان کے لیے اعزاز ہے۔ اسپتال سے عوام کو بہترین طبی سہولتیں میسر آئیں گی۔ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کینسر اسپتال کے قیام کے دوسرے شہروں کا رخ کرنے والوں کو بہترین طبی سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعظم نے اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جدید مشینری کا معائنہ کیا، ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری کا تحریک انصاف کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ، کہا PTI اور اس کے کارکنوں کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ لیڈر کی گرفتاری اور کیس پر قومی ادارے پر حملہ کریں گے تو رد عمل میں سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہو نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا، سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی بقا کے لیے سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ حالات کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانے کے لیے صدر زرداری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت معاشی بحران سے نمٹنا چاہتی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کرے۔ 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں صرف میڈیا تک۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید، کہا بہت سیر کر لی پاکستان کے یورپ لاہور کی، اب خدا کے لیے واپس تشریف لے جائیں، واپس جا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی داد رسی کر لیں، ان کی بھی سن لیں۔ ایک بیان میں اسما بخاری نے کہا، کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کے خوش ہو رہے تھے، لیکن آج دن کی روشنی میں اسٹریٹ موومنٹ کا پول کھل گیا۔ اسٹریٹ موومنٹ والوں کو نعروں کا جواب دینے والا کوئی بھی نہ ملا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سرگودا سے موٹر وے کے ذریعے پشاور روانہ ہو گئے۔ سرگودا میں انہوں نے ڈھل بھیرا کے مقام پر PTI رہنما نعیم حیدر پنجودا کے عشائیے میں شرکت۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ سارے ڈاکومنٹ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی۔ وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتا چل جاتا کہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں۔ میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے۔ ہمت کرے، نہیں کرے گا۔
مصطفیٰ کمال کا بانی ایم کیو ایم پر عمران فاروق کو قتل کرانے کا الزام۔ کہا بانی ایم کیو ایم نے نشے میں دھت ہو کر عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی ایم کیو ایم کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ ہمارے پاس ساری تفصیل موجود ہے۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے برطانوی عدالت میں کیس کھلوانے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا ہمت کریں، کیس کھلوائیں، وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن بانی ایم کیو ایم ایسا نہیں کریں گے۔ عمران فاروق کے بچوں کو مخاطب کر کے بولے اپنے والد کے قتل کی تحقیقات کے لیے مقدمہ دائر کریں، وہ ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے بانی ایم کیو ایم کو ڈرامے باز بھی قرار دے دیا۔ کہا عمران فاروق کی اہلیہ کی میت پر نام نہاد بانی ایم کیو ایم نے ناٹک کیا، میت پاکستان بھیجنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ کا چندہ وصول کیا۔ کراچی کے علاقے سراب گوٹ کے مکان سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد۔ علاقہ مگنوں کے مطابق میاں بیوی میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر واقعہ ممکنہ طور پر خودکشی کا لگ رہا ہے۔ پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے موت کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ شوہر کے بیان کے مطابق واقعہ گھریلو جھگڑے کے باعث پیش آیا۔ خاتون کا تعلق افغانستان سے ہے جبکہ شوہر کا تعلق لیا سے ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے پیر آباد نصرت نگر میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے زخمی شخص چل بسا۔ پیٹر یعقوب نامی شخص کو زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ کرنے والے 2 افراد فرار۔ ایبی گیٹ حملے کے ملزم شریف اللہ کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ امریکی کانگریس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف عملی تعاون پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ شائع کر دی۔ کہا واشنگٹن میں بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ حقیقی طور پر بڑھ گیا۔ بھارت نے امریکی ثالثی کے امکان کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز کو خود آپریٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا پی ایس ایل 11 26 مارچ کے بجائے 23 مارچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بھارتی انڈر 19 ٹیم کے رویے پر آئی سی سے بات ہوگی۔ بھارتی کھلاڑی اگر ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، ہم ان سے سب کچھ برابری کی سطح پر کرنا چاہتے ہیں۔ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان کے 15 رکنی ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ آل راؤنڈر شاداب خان کی ٹیم میں واپسی، خواجہ نافع پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل کر لیے گئے۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، حارث رؤوف اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ پاکستان سری لنکا سیریز کے میچ 7، 9، 11 جنوری کو دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب حکومت کے سہولت آن دا گو بازار پروگرام کے تحت ریڑھی بانوں کو 400 سے زائد سٹالز کی قرعہ اندازی کے ذریعے الاٹمنٹ۔ لاہور میں 10 مقامات پر سہولت آن دا گو بازار لگ گئے۔ فروری تک لاہور کے مزید 5 مقامات پر بازار فنکشنل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہر ریڑھی بان اب فخر سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اپنی دکان ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنے والد مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے ہمراہ دبئی پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ کی کیپٹل سمارٹ سٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ہیلمٹ ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ کہا اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی میں ریسکیو 1122 ٹریفک سیکیورٹی CDMA کو مرکزی نظام میں ضم کیا جائے گا۔
سیکورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ ہندوستان کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر بلوچستان کے علاقے قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز برآمد ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کرک کے پہاڑی علاقے کرکنڈو میں پولیس کی کارروائی، 8 دہشت گرد ہلاک۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں ایک پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پولیس اور CTD کو خراج تحسین۔ کراچی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کے 3 واقعات۔ بھٹائی آباد گلستان جوہر میں نامعلوم سمت سے آئی گولی لگنے سے نوجوان جاں بحق۔ نوجوان کی شناخت حضور بخش کے نام سے ہوئی۔ کرنگی 51C میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے بچہ زخمی بچے کی شناخت 12 سال کے عفان کے نام سے ہوئی۔ سولجر بازار نمبر 1 میں نامعلوم سمت سے آئی گولی لگنے سے 23 سالہ صفی اللہ زخمی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف غلط ہو وہاں اخلاقی حدود میں رہ کر اس پر تنقید کریں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتوں پر بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کر تنقید ہونی چاہیے۔ دورہ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا حکومت PTI کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے اس پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے، لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی چڑیا گھر میں جدید سہولیات کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا چڑیا گھر میں جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنائے گئے ہیں۔ نئے پنجروں کی تعمیر سے جانوروں کے قدرتی ماحول سے ہم آہنگی کو مد نظر رکھا ہے۔ کہا کچھ عرصے میں زو کے کچن کو بھی پبلک کر دیا جائے گا۔ جو شہری جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ شکارپور میں قومی شاہراہ بائی پاس پر بارات کی بس پر فائرنگ، دلہا بھائی اور ڈرائیور جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ بارات شکارپور شہر سے جیکب آباد جا رہی۔ کراچی کے علاقے صدر میں اقامتی عمارت کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان، حادثے میں ایک شخص جاں بحق۔ کراچی میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں عارف حبیب، ندیم نقوی سمیت اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ شمشاد اختر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھیں۔ اسٹیٹ بینک کا تعزیتی پیغام میں بورڈ، انتظامیہ اور تعریفی عملے کی طرف سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ بیان میں کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر تاریخ رقم کی۔ ان کا دور ملازمت مثالی قیادت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے غیر متزلزل عزم سے عبارت تھا۔ شمشاد اختر نے اسٹیٹ بینک کو مضبوط بنانے اور مستحکم مانیٹری مالیاتی پالیسیوں کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تہران میں پاکستان اور ایران کے درمیان ہائی بارڈر کمیشن کا تیسرا اجلاس، سرحدی امور، تجارت، معیشت، سیکورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بتایا اجلاس میں دو طرفہ تعاون میں مزید مضبوط اور گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک نے سرحدی انتظام اور باہمی روابط تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہائی بارڈر کمیشن کا چوتھا اجلاس آئندہ برس اسلام آباد میں ہوگا۔ بنگلہ دیشی طلبہ نیشنل سٹیزن پارٹی کا جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر انتخابات لڑنے کا اعلان۔ NCP سربراہ ناہید اسلام کا کہنا ہے اکثریت حاصل کرنے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو عام انتخابات ہوں گے۔ غزہ میں ایک بار پھر موسم سرما کی بارش اور یخ بستہ طوفانی ہوائیں، امداد پر اسرائیلی پابندیوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے مصائب بڑھ گئے۔ شدید ٹھنڈ اور بارش سے بھیگتے خیموں میں شیر خوار بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید۔ 10 اکتوبر کے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 414 فلسطین شہید کیے جا چکے۔ ترکی کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا خطرے کی گھنٹی ہے۔
مسلم ممالک کے ٹکڑے اور اہم ریاستوں کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسرائیل خلیج عدن سے بحیرہ احمر کی بربیزا بندرگاہ تک رسائی چاہتا ہے۔ کہا اس اقدام سے اسرائیل اہم مسلم ممالک مصر اور سعودی عرب کو گھیر لے گا۔ ترکی، مصر، سعودی عرب مل کر امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے بات کریں۔ بروقت اقدامات نہ کرنے والے ممالک اور رہنما تاریخ کے ساتھ نئے ذمہ دار ہوں گے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا یمنی عوام اور دھڑوں کے نام پیغام۔ سعودی وزیر دفاع نے دانشمندی اپنانے اور کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا یمن میں امن کی طرف بڑھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یمن کا مسئلہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یمن کے مسئلے کو ذاتی مفادات یا بے مقصد تنازعات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے تمام یمنی فریقوں کو ریاض کانفرنس میں جمع کیا۔ ریاض کانفرنس کا مقصد یمن میں جامع سیاسی حل تلاش کرنا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے فلوریڈا کے ریزارٹ مار اے لاگو پہنچ گئے۔ اس سے پہلے زیلنسکی کی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات ہوئی۔ مارک کارنی نے یوکرین امن کے لیے روس کی رضامندی اہم قرار دی۔ یوکرین کے لیے 2.5 ارب کینیڈین ڈالر کی اقتصادی امداد کا بھی اعلان کیا۔ یوکرین صدر زیلنسکی نے ٹیلی فون پر برطانوی وزیر اعظم سمیت یورپی رہنماؤں سے بھی امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور روس پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات سے پہلے روسی صدر پوتن کو کال ملا لی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ابھی روسی صدر پوتن سے بہت اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ کچھ دیر میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ صدر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں پریس بھی مدعو ہے۔ یوکرینی صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور زیلنسکی ملاقات کے دوران یورپی رہنماؤں سے بھی ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل رات بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، زیارت، قلات، چمن پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہرنائی، ژوب، بارکھان، سبی، لورالائی، موسیٰ خیل، کیج، گوادر، لسبیلا، آوران، چاغی، پنجگور، خزدار، واشک اور خاران سمیت بلوچستان کے 23 اضلاع میں 29 سے 31 دسمبر کے درمیان بارش متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کے سسٹم کے تحت شمالی علاقوں میں برف۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں، سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی، حد نگاہ کم ہو گئی، 2100 سے زائد پروازیں منسوخ۔ نیو یارک، نیو جرسی میں ایمرجنسی نافذ۔ کل سے اب تک نیو یارک میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ محکمہ موسمیات کے نیو یارک سٹی میں 4 برسوں کی سب سے زیادہ برف پڑنے کی پیش گوئی۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ آل راؤنڈر اماد وسیم اور ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق کے درمیان اختلافات طلاق تک پہنچ گئے۔ اماد وسیم نے ایک بیان میں کہا کچھ سال سے اختلافات حل نہ ہونے پر انہوں نے طلاق کا کیس دائر کر دیا ہے۔ مداحوں سے نجی معاملات کا خیال رکھنے کی بھی اپیل کر دی۔ کہا ان کی نجی زندگی کا خیال رکھا جائے، وہ بچوں کی سرپرستی اور ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ دوسری جانب ثانیہ اشفاق کا کہنا ہے کہ ان کا گھر اجاڑ دیا گیا، ان کے 5 سالہ بچے کو اس کے والد نے اب تک نہیں تھاما۔ بطور بیوی اور ماں رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرتی رہیں۔ اماد وسیم سے شادی کے خواہش مند ایک اور خاتون کے درمیان آنے سے معاملات تلخ ہو گئے۔ ان کے پاس ہر بات کے شواہد موجود ہیں۔ جو لوگ انہیں دستاویزات پبلک نہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان سے قانونی طور پر نمٹا جائے گا۔ ثانیہ اشفاق نے کہا وہ ہر اس خاتون کے لیے بول رہی ہیں جس کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ بیٹل آف سیکسس آسٹریلیا کے مینز ٹینس سٹار نک کراؤس نے جیت لیا۔ خواتین کی عالمی نمبر 1 ارینا سابالنکا کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ 4 گرینڈ سلیم جیتنے والی سابالنکا اور نک کراؤس کے درمیان مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے۔ ایک ہی سروس پر پوائنٹ جبکہ کورٹ کا رقبہ 9% کم کرنا شامل تھا۔ شارجہ میں پاکستانی نوجوان احسن یاسین نے یوتھ کیمل ریس جیت لی۔ 18 سال کے احسن یامین نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ 3 منٹ 47 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ اونٹ ریس میں احسن یامین نے 50,000 درہم یعنی 38 لاکھ روپے جیتے۔ فیسٹیول میں 50,000 سے زائد کراچی میراتھن سے قبل خواتین رنرز کو حوصلہ ماحول فراہم کرنے کے لیے کراچی میں سوشل رن کا انعقاد۔ ایونٹ میں 50 خواتین نے شرکت کی۔ رنرز نے اپنے حوصلے اور ہمت سے بتا دیا
وہ 4 جنوری کو ہونے والے کراچی میراتھن کے لیے تیار ہے۔ لاہور اوپن پولو چیمپئن شپ پیٹرنز کپ ٹیم ایف جی آسیان نے جیت لیا۔ فائنل کا فیصلہ اضافی وقت میں سڈن ڈیتھ پر 8-7 کے اسکور سے ہوا۔ ایونٹ کی تیسری پوزیشن کے میچ میں بی این پولو نے ماسٹرز بلیک کو 11-3 کے اسکور سے مات دی۔ بگ بیش لیگ میں حارث رؤف کی میلبرن سٹارز نے شاداب خان کی سڈنی تھنڈرز کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ 29 نومبر رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کرنے والے حارث رؤف پلیئر آف دا میچ قرار۔ گوادر کے ساحل کے قریب ڈالفن کا نظارہ، ڈالفن کا گروپ ایک ساتھ دیکھا گیا۔ ڈالفنز کا گروپ بلوم کی موجودگی کے باوجود نظر آیا۔ WFF پاکستان کا کہنا ہے بلوم قدرتی موسمی عمل ہے، آلودگی سے بچاؤ کے لیے بلوم کی وجہ سے پسنی سے جیونی تک سمندر کا پانی سبز ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوکٹیلوکا بلوم زہریلا نہیں ہوتا، البتہ اس کی کثرت سے بعض اوقات سمندر میں موجود حیات کے لیے آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ فرانسیسی سینما کی بڑی شخصیت بریجٹ باغدو 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بریجٹ باغدو نے 1952 سے 1973 تک فرانسیسی فلمز میں کام کیا۔ بریجٹ باغدو سینما کے بعد جانوروں کے حقوق کی کارکن کے طور پر متحرک رہی۔ جنگجوؤں کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس جشن پاکستان کے آخری روز اردو افسانہ سیشن منعقد ہوا۔ شرکا نے سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، خالدہ حسن، اشفاق احمد، منشا یاد اور دیگر افسانوں اور ادبی خدمات پر گفتگو کی۔ عالمی اردو کانفرنس کی اختتامی تقریب ڈاکٹر خورشید رضوی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پر دیا گیا۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے دانشوروں، ادیبوں اور فنکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی اردو کانفرنس کا اختتام قبالی نائٹ پر ہوا۔ اور پہاڑوں کی گود میں واقع سوات کی حسین برفیلی وادی کالام میں محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے تعاون سے 5 روزہ سنو فیسٹیول جاری۔ کہیں آئس سکیٹنگ، رسہ کشی تو کہیں کبڈی جاری۔ سیاحوں نے بھرپور انجوائے کیا۔